السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على عبده الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله الكرام المكرمين وآله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آخر معمول ایسے اتار میں رکھیں کیونکہ یہ اتارا ہے سبحان اللہ. اللہ پاک اپنے محبوب کے دربار میں بیٹھنے کی ہم سب کو عادت بخشی ہے. یہ بہت بڑی قبولیت کی گلیاں ہیں. سبحان اللہ. شہروں میں ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگ اکثر کر رہے ہوں لیکن اللہ کا اتنا احسان ہے آپ کو ہم نے نماز نہیں پڑھا اور نماز کی قبولیت کے لیے وسیلے کی جو ضرورت ہے آج ہم ہاتھ اٹھا کر نہیں پریکٹیکلی طور پر آٹومیٹکلی طور پر نماز کی قبولیت کے لیے بیٹھے ہیں. یہ تصور قرآن پاک کا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 میں آپ دیکھیں اللہ سبحانہ کے جلیل قدر نبی کی سنت ہے. اللہ کے محبوب بندے کے مقدس مقام کو وسیلہ لے کر کے دعا کرنا یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے. کی سنت ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ ارشاد فرماتا ہے هنالک دعا زکریا ربہ. حضرت مریم جہاں پر نماز پڑھتی تھی مریم نبیہ نے عورت کو اللہ نے نبوت نہیں دیا ہے ولیہ ہے. ایک نبی ولی کے آستانے کے وسیلے سے دعا کرتا ہے اور اسے قرآن نقل کرتا ہے. اس بات کی گارنٹیڈ دلیل بن گئی کہ وسیلے سے اور آستانے کے وسیلے سے دعا کرنا مقدس مقامات کے وسیلے سے دعا کرنا نہ یہ کہ ہماری گستاختہ پہلو باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اور منشا ہے. سبحان اللہ. قرآن پاک میں آج تک تو ہم یہ سب سنے ہیں کہ سنویدھان ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا ہے کانسٹیٹیوشن آف اسلام ہے یہ اسلام کا قانون ہے. قرآن پاک یہ اس میں جب قانون ہے تو ایک ایک آیت کریمہ قانون ہے ایک ایک حرف قانون ہے اس کا ہر لفظ قانون ہے. تو سورہ مریم کے آیت نمبر 37 یہی تو قانون ہوگا. اللہ پاک نے حضرت زکریا کی اس عظیم ادا کو اس طرح نقل فرمایا ہنالک وہاں پر دعا کیا زکریا ربہ زکریا نے اپنے رب سے. تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھے چھوڑ کر کے ایک آستانہ کیوں تھاما ہے تم مجھے چھوڑ کر کے ایک آستانہ کیوں تھاما ہے میں تیری دعا کو قبول کرنے والا ہوں تو تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں دعا کیا یہاں پر کیوں دعا کیا. ایسا نہیں کہا بلکہ فرشتے کو جبرائیل کے ساتھ بلکہ قرآن کی آیت دیکھیں تو فنادت الملائکہ یعنی فرشتوں نے ندا کیا. جبرائیل علیہ السلام کی ایک عظیم جرم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دینے کے لیے زکریا کو بھیجا. زکریا کی بارگاہ میں جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جا کر کہہ دو فنادت الملائکہ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک کہ جا کر کے کہہ دو کہ اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے تم بیٹا نہ دیتے بیٹے کی بشارت دیتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. افسوس ہوتا ہے لوگ گاڑی بڑی چھوڑ کر کے بولنی اوڑھ کر کے بڑے بولنی بڑے شہر نام بن کر کے اس طرح بولتے ہیں کہ ولیوں کے آستانے میں کیا ہوتا ہے ان کو توڑ دینا چاہیے. بدھ کے اڈے ہیں یہ شرک کے اڈے ہیں یہ بدھ ہیں اس کو توڑ دینا چاہیے. میں ان سے اتنا سی پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کو پوجا جاتا ہے چھوٹی سی بات آستانے کو پوجا جاتا ہے حالانکہ پوجا نہیں جاتا چوما جاتا ہے. سبحان اللہ.
قدم کو اولاد چومتی ہے، پوجتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا ہم بات اپنی اولاد کو چومتے ہیں، پوجتے نہیں ہیں۔ بے شک بے شک چومنا اور پوجنے میں فرق ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر کہا جائے کہ پوجا جا رہا ہے، پوجا جا رہا ہے، تو کیا کہتے ہیں اسے توڑ دینا چاہیے۔ یعنی تم آسمانے کو توڑنے کی بات کر رہے ہو، پوجا تو سورج کو بھی جاتا ہے، پوجا تو چاند کو بھی جاتا ہے، ہاں ہاں کیا بات پوجا ہے تو سورج کو بھی جا رہا ہے، پوجا چاند کو بھی جا رہا ہے۔ تو تم پوجنے والے کو چھوڑ کر ستارے کو توڑو، چاند کو توڑو، سورج کو توڑو۔ اگر اللہ کے ولی کی بارگاہ میں کوئی حرکت خراب ہو رہی ہے تو ولیوں کے آستانے کو مت توڑنے کی بات کرو، جو خراب کر رہے ہیں ان کو توڑنے کی بات کیا بات ہے سبحان اللہ یہ تمہارے پاس فارمولا ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے توڑ دینا چاہیے جہاں پہ دل نہیں کرتا۔ ارے اتنے سب جملے آتے ہیں کہ اگر ہم سب کو موقع مل جائے تو بھی کل تک توڑ دیں گے، اس کا ملا سب بھی اوپر دیکھ کے استغفر اللہ مان اللہ۔ یارے یہ مرکز محبت ہے، یہ مرکز عقیدت ہے، یہ نگران محبت کی آمادگاہ ہے، اور یہاں سے ہی ہمارا پتہ بلکہ یوں کہیے یہ نبوت کا ایڈریس ہے، سبحان اللہ یہ نبوت کا ایڈریس ہے، اور آستانہ محمدی الوہیت کا ایڈریس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندوں اور محبوب ولیوں کا جو آستانہ ہوتا ہے نبی کا ایڈریس ہوا کرتا ہے، اور نبی کی بارگاہ خدا کا ایڈریس ہوا کرتا ہے۔ کئی آیت کریمہ آپ کو میں بتاؤں، ایک آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ مریم کی لاسٹ فرسٹ یا سیکنڈ آیت کریمہ میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ آپ ایک بھی ایسا کوئی ثبوت پیش کر دیجیے، جب تم خود رحمہ اللہ بول رہے ہو اس کا مطلب یہ کہ وہ نیک عمل کیے ہوں گے تب تو رحمہ اللہ بول رہے ہو۔ بہت سے آپ رحمہ اللہ نہ دیجیے گا، خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ جب رحمہ اللہ بول رہے ہو تو تمہاری زبان کیوں نہیں اس بات کا اعتراف کر رہی ہے کہ تم نے گویا ولی تسلیم کیا ہے، تم نے اللہ کا محبوب بندہ تسلیم کیا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے کو رسپیکٹ تم کیا دو، تم مخلوق ہو کر کے رسپیکٹ نہیں ریجیکٹ کی بات کر رہے ہو، وہ خالق ہو کر رسپیکٹ کی بات کر رہا ہے، خالق ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان کامل کی بنیاد پر اور عمل صالح کی کنٹینیوٹی کی بنیاد پر میری ولایت حاصل کر لیتے ہیں، تو سنو دنیا کہے توڑ دو ان کا آستانہ، لیکن میں کہوں گا کہ آستانے کی بات نہیں، سارے لوگوں کو ان کے آستانے پر گھومنے دیکھنے پر مجبور کرو۔ میرا وعدہ ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، لوگ آستانے توڑنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے ساری مخلوق اور ساری خدائی کو ان کی بارگاہ میں میں جھکا دوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔ اللہ فرما رہا ہے ان کی محبت میں ڈالوں گا، اور امت کا طبقہ کہہ رہا ہے ان کو توڑ دینا چاہیے۔ محبت توڑنے کو کہتے ہیں یا توڑنے کو کہتے ہیں؟ محبت توڑنے کو نہیں کہتے، محبت جوڑنے کا نام۔ کسی سے عشق ہو، کسی سے پیار ہو، کیا مطلب؟ وہ الگ تھا یا الگ تھی، اب محبت ہو گئی ہے، جڑ گئے، محبت جوڑنے کو کہتے ہیں۔ اور رب نے کہا ہے ہم مخلوق کے دلوں میں محبت ڈالیں گے، مطلب آسانے سے جوڑیں گے، آسانے سے جوڑیں گے، ولیوں سے قرب کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن پاک میں آپ دیکھیں سورہ کہف کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَتْحٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ کہ سنو گمراہ میں اسے کروں گا جن کے پاس ولایت کا تصور نہ ہو اور جن کے پاس مرشد کا تصور نہ ہو، جن کے پاس ولی نہیں اور جن کے پاس مرشد نہیں، اسے گمراہ کروں گا۔ کیا کہو گے اللہ مرشد ہے، اللہ ولی ہے، اللہ وہی کہتا، تو اللہ کو یہ کہنا چاہیے میں اسے گمراہ کروں گا جو مجھے ولی نہ مانے، جو مجھے مرشد نہ مانے۔ لیکن قرآن کا انداز دیکھیے، میں یضلل، گمراہ اسے اللہ کرے گا، فلن تجد، اے حبیب کہ اس گمراہ کے لیے نہ کسی کو ولی پاؤ گے اور نہ کسی کو مرشد پاؤ گے، یعنی اپنی علاوادی کے لیے وہ مرشد اور ولایت کا جملہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مرشد کا تصور اللہ پاک دینا چاہتا ہے، ولایت کا تصور اللہ پاک دینا چاہتا ہے۔ آستانہ مرشد سے اور آستانہ ولایت سے جڑنا یہ منشأ توحید ہے، یہ منشأ الوہیت ہے، اللہ کا منشا ہے، قرآن کا تقاضا ہے، قرآن پاک اور کانسٹیٹیوشن آف اسلام کا بالکل ایک اہم قانون ہے۔ قرآن پاک میں اور بھی آپ آیت کریمہ دیکھتے جائیں، حضرت پارہ نمبر 19 کی آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیں، آپ مطلب امت محمدیہ کے ولیوں کی بات کر رہے ہیں، امت محمدیہ کے ولیوں کا اسٹیٹس
سارے نبیوں میں سب سے اعلیٰ محمد عربی ہے، ایسے ہی سارے ولیوں میں سب سے اعلیٰ اور بیسٹ کوالٹی امت محمدیہ کے ولی ہیں۔ یہ تو آسان بھی جملے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ جب تک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو امت محمدیہ کے حوالے سے جملہ نہیں، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے اپنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تیرے اوپر کی، فرعون سے نجات دیا، من و سلمہ اتارا، یہ سب نعمتیں ہیں۔ اور سنو وانی فضلتکم علی العالمین، ایک وقت ایسا تھا کہ سارے عالمین پر میں نے تجھے فضیلت بخشی تھی۔ یہ لفظ ہمارا پیغمبر ایک میں دو جگہ پہ اللہ پاک ہمارا سارے جہان پر فضلتکم علی العالمین، میں نے سب تمام جہان پر فضیلت بخشی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگ ایمان لائے، اب امت محمدیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کنتم خیر امت۔ جملے میں دیکھیں قرآن ہی میں ہے، قرآن ہی میں ہے کہ بنی اسرائیل کو سارے جہان پر فضیلت بخشی تھی، اور قرآن ہی میں ہے امت محمدیہ کو ساری امتیوں پر فضیلت ملی ہے۔ عالمین پر جن کو فضیلت تھی ان فضیلت پر بھی امت محمدیہ کو فضیلت ہے۔ بتا امت کا جو ولی ہوگا کیسا بڑا فضیلت والا ہوگا، امت کا جو باس ہوگا کیسا بڑا فضیلت والا ہوگا۔ جنرل انداز میں اللہ نے کہا ہے فضیلت دی ہوئی امت پر امت محمدیہ کو فضیلت، فضیلت دی ہوئی امت پر امت محمدیہ کو فضیلت ہے۔ امت محمدیہ میں جو سلیکٹ ہوگے جنہیں صلحاء کہتے ہیں، صالحین کہتے ہیں، شہداء کہتے ہیں، صدیقین کہتے ہیں، یہ تو ہے قرآن پاک کی کہتی ہے۔ بس میں یہ کہنے جا رہا ہوں آج اس عظیم الشان ایک اللہ کے محبوب بندے کی آستانے سے میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ مرنے اور مطلب یہ حیات اور ممات کا یہ ڈیوائڈ کرتے ہیں، حیات اور ممات کی وجہ کہ جب تک اللہ کے ولیاں زندہ رہے تو لو لگا سکتے، اور جب مر گئے تو ان کا عمل ان کے ساتھ انہوں کرے، ان کو ملتا، اب ان کے پاس اب جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ان کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے جملے بولے گئے، آپ ذرا اس کو ڈیپ میں جائیے۔ یہی ہمارے ایزی پہلو آنے کی بنیاد پر ہماری نوجوان نسلیں ہمارے سامنے ہاتھ پاؤں ملا رہی ہیں، ہمارے سامنے پاؤں پھیلا کے نماز پڑھ رہی ہے۔ کل تک جن بچوں کو باپ کے سامنے کھڑے ہونے میں ڈر لگتا
और जो हज किए हैं वो बार बार करे जा करके ग्रीन लाइट के सामने भीड़ भाड़ की वजह से आप अगर हजरे अस्वद को नहीं छू पा रहे हैं तो आप बड़े अदब और एहतराम के साथ हाथ का इशारा कीजिए और इशारा करके दौड़ना चाहिए। अब उस पत्थर से इस हाथ को निस्बत हो गई है, चूम लीजिए, ऐसे इशारा कर लीजिए। इस्तेलाम जिसको कहते हैं, अगर आपने इशारा किया और हाथ को चूमा नहीं तो आपका तवाफ शुरू ही नहीं होगा। मैं पूछना चाहता हूँ हाजियों, कितना गुनाह करके गए हो, कितना गुनाह करके गए हो? तब तो रसूल ने फरमाया है कि आओ तो माँ के पेट की तरह बन करके आओ। माँ के पेट से कैसे बच्चा निकलता वैसे ही गुनाह करके जा रहे हो तब ना। मगर मैं पूछता हूँ, एक पत्थर जो आदम लाए, एक पत्थर जो आदम लाए, क़यामत तक के लिए मौका न मिले तो निस्बत करे हाथ का तो हमारे हाथ में बरकत हो जाए। बता इस आस्ताने को आदम के पत्थर से नहीं मुस्तफा के खून से निस्बत है। मुस्तफा का ये खून है, खून मुस्तफा है, मुस्तफा के खून की कीमत है, पत्थर की कीमत है। बता याद रखना, मुस्तफा के खून की इतनी कीमत है कि पूछ जिब्राइल अलैहिस्सलाम से जब उहुद के मैदान में दंदाने मुबारक की शहादत का मसला आया, खून मुस्तफा गिरने वाला था, रब का आर्डर हो गया था, ए जिब्राइल जितनी ताकत मैंने तुझे दी है वो सारी ताकत यूज कर ले, खून मुस्तफा गिरना नहीं चाहिए, खून मुस्तफा गिरना नहीं चाहिए। आप जन्म दे क्या है, इसलिए प्यारे महसूस करो चूमने को और महसूस करो पूजने को। पूजना हराम हो सकता है, पूजना शिर्क हो सकता है, चूमना तो आईने तौहीद है, चूमना तो आईने इबादत है, चूमना तो आईने रसालत है। इसलिए ये बात भी जब कुरान से तय हो गई और ये बात भी तय है कि आस्ताने का कसूर नहीं है, हमारा कसूर हो सकता है, लिहाजा आस्ताने को तोड़ने की बात मत करो, आस्ताने से जोड़ने की बात करो, उनका मकसद बताओ, उनका मिशन बताओ। अरे जब अल्लाह के महबूब बंदों से जुड़ेंगे तब तो खुदा की मोहब्बत हासिल होगी, तब तो खुदा का महबूब होना हासिल होगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली मोहब्बत वाले हैं। तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, तौरात में भी तो मोहब्बत का था ऐलान, इंजील में भी था, कुरान में भी है, सब कुछ है। नुज़ूल कुरान के वक्त बहुत सारे सहाबा का इंतकाल हुआ, लतीफ नुक्ता दे रहा हूँ आपका इसके लिए। 30 पारे नाज़िल हुए हमारे लिए, अभी हमारे पास, लेकिन बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं कुरान का नुज़ूल अभी हो रहा है, 1 पारे 2 पारे 5 पारे नाज़िल हुए हैं और सहाबा का इंतकाल हुआ ना, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तो उनके सामने हुआ है, तो क्या वो कैसे इंतकाल करें बताइए? वो तो साहब बोलेंगे नहीं वो अनकम्प्लीट इंतकाल करें, वो बोल ही देंगे, वो अनकम्प्लीट अजीब बात है, वो बोल ही देंगे। अभी देखिए एक क्लिप आई हमारे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की, हदीस नंबर 800, मतलब ये कि 800 के पास से 4000 के पास के करीब है, 4108 में या 4107 में ये हदीस नंबर है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने अमीर मुआविया की गुस्ताखी की। तो पाकिस्तान का मौलवी है, एक जुमला है, मैं पूछना चाहता हूँ खुदा की कसम, अब्दुल्लाह इब्न उमर का जब नाम आता है तो मैं चूँकि इतना मतलब ये कि सहाबे किराम की किताबों का मुताला कर चुका हूँ कि अब्दुल्लाह इब्न उमर ऐसे पक्के मुबाहिद और ऐसे पक्के मुस्तफा रहमत के गुलाम हैं कि खुदा की कसम इत्तिबाए शरीयत में अगर मैं देखूँ उनके ज़माने के हिसाब से तो वो मुमताज़ नजर आता है। इत्तिबाए शरीयत में एक मिसाल दूँ आपको, एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला घोड़े पर चढ़कर या ऊँट पर चढ़ करके एक दरख्त के पास उस घोड़े को ऐसे घुमा दिए या एक जंगल के पास ऐसे घुमा दिए, और जब घुमा दिए तो अपने लोगों के पास आए, चलो काम हो गया। तो लोगों ने कहा इतना दूर इसलिए आए थे, इस तरह घुमा करके चले गए। कहा बात क्या है, इस तरह घुमा करके लेकर क्यों चले जा रहे हो, टाइम वेस्ट करेंगे, टाइम वेस्ट करे। अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं हमें क्या मालूम कि टाइम वेस्ट हुआ है या वेस्ट हुआ है, हमने तो अपने आपा को ऐसा करते देखा था, हमने करना शुरू कर दिया। इत्तिबाए शरीयत, इत्तिबाए मोहम्मदी देखते आप, वो अब्दुल्लाह इब्न उमर अमीर मुआविया की गुस्ताखी करेंगे। सहाबा कुल्लुहुम अदूल, सारे सहाबा इंसाफ परवर है, बिअय्यिहिम
سبحان اللہ. انہی کے سامنے اترا ہے. ہم تو 1400 برس کے لینے والے ہیں, اترے جانے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس تو اترا ہی نہیں. صحابہ کو ضرورت پڑی, قرآن اتارا اللہ نے. صحابہ کے اپوزیشن کو رد کرنا ہوا, قرآن اتارا اللہ نے. تو صحابہ کی جو ضرورت تھی قرآن میں وہی ہے, توجہ دیجیے گا. تو قرآن یہ ضرورت انسانیت کی تکمیل, مطلب سے دیگر ضرورت صحابیت کی تکمیل ہے. صحابہ کو جو ضرورت تھی اتارا, دشمنوں کا جو رد کرنا تھا اتارا, من دون اللہ کا رد کیا, محبوبوں کی تائید کیا. اور کیجیے گا. تو اب ذرا مجھے بتائیے کہ جس صحابہ کرام کے لیے قرآن اترا, ان کو نہیں معلوم تھا کہ اعبدوا اللہ, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کسی کو نہ ماننا. ما لکم من الہ غیرہ, اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. ما لکم من ولی ولا نصیر, اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی مددگار ہے. یہ قرآن تو ان پر سب سے پہلے اترا ہے, نبی پاک نے ان کو سکھایا ہے, اور ایکسپلین مصطفیٰ نے جب ان کو کیا تو خوب اچھے سے سمجھا صحابہ نے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اب مجھے سینے پر ہاتھ دھر کے بتائیے, جب اللہ کے رسول نے صحابہ کو کہا اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا, تو پوچھئے مصطفیٰ جان رحمت ہے, جب ضرورت پڑ رہی ہے تو ابو ہریرہ, مت کیجیے گا, جب ضرورت پڑ رہی ہے تو ابو ہریرہ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, بخاری کی حدیث کو مت کرنا, مسجد میں نہیں جا رہے ہیں, ایک راہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, اور کھڑے ہونے کے بعد توجہ دیجیے گا, ابو بکر صدیق آتے ہیں, ابو بکر صدیق سے عرض کرتے ہیں, اے ابو بکر صدیق, مجھے اس آیت کریمہ کے بارے میں بتاؤ نا. نوٹ کیجیے گا, مجھے اس میں ولایت بھی ہے اور نبوت دونوں استدعا ہے. نوٹ کیجیے گا, حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کو کہتے ہیں ابو ہریرہ, اے ابو بکر صدیق, اخبرنی عن آیت, اس آیت کے بارے میں مجھے بتائیے نا کہ یہ آیت کریمہ کا مطلب کیا ہے. حالانکہ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں آیت کریمہ کی عظمتوں کو, ان کی کیپیسٹی, ان کی صحابہ کرام کو اچھے سے جانتا ہوں, بس اس لیے میں پکار رہا ہوں تاکہ وہ میری ضرورت کو پوری کر دیں. نوٹ کیجیے گا, نوٹ کیجیے گا, ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں تاکہ وہ میری ضرورت کو پوری کر دے. ان سے ضرورت کی امید ہے, آستانے مصطفیٰ کے فیض یافتہ ولیوں کی اصل ابو بکر صدیق سے لگائے ہوئے ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں جب میں نے کہا آیت کے بارے میں بتائیے, تو ابو بکر صدیق نے کہا ہاں اس آیت کا مطلب یہ ہے. پھر دوڑتے ہوئے چلے گئے, بول کر کے چلے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں ارے بڑی تکلیف ہوئی, میں نے تو سوچا تھا میرے کو دیکھیں گے, میرے سے بات کریں گے, تو میرے چہرے کے جو جغرافیے بدلے ہوئے ہیں, 7 دن سے 8 دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے, اور مصطفیٰ نے اصحاب صفہ کے لیے حکم دے دیا تھا کہ کسی سے مانگ کر نہیں کھانا, کوئی اگر دے تو کھانا, مانگ کر نہیں کھانا. اللہ اللہ, ابو ہریرہ مانگ بھی نہیں رہے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھ رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب ابو بکر صدیق چلے گئے تو ہمارے دل کی دنیا ایک دم بالکل ٹوٹنے اور ختم ہونے ہی والی تھی کہ اب میں سوچ رہا تھا گیا, اب تو سب سے بڑا سخی چلا گیا ہے, سب سے بڑا دینے والا چلا گیا ہے, اب کیا کروں. نوٹ کیجیے گا, دینے والا چلا گیا ہے, عقیدہ ہے صحابی کا, دینے والا چلا گیا ہے, عقیدہ ہے صحابی کا. ارے ہم تو کھا پی کر مانگتے ہیں, وہاں تو ضرورت ہے, وہاں تو ڈائریکٹ واقعی اللہ سے مانگنا چاہیے, واقعی ضرورت ہے, اتنے دن سے بھوکے ہیں, وہاں تو اگر رو پڑتے تو ڈائریکٹ رب نازل کر دیتا. لیکن جانتے ہو دیتا مولا ہے, دیتا ہے وسیلے سے, دینے والا کا نہیں ہے, لیکن ذریعہ محبوب بندوں کو بناتا ہے. نوٹ کیجیے گا, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنا میں سوچ ہی رہا تھا ابو بکر کے بارے میں کہ جب اٹل آتے ہیں حضرت عمر فاروق آتے ہیں تو میں سوچنے لگا ارے یہ تو سید العادلین ہیں, یہ تو انصاف کرنے والے ہیں, یہ تو انصاف ان کی بارگاہوں سے بھیک مانگتی ہے, ایسا یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ایک دم بات چھٹی نہیں. نوٹ کیجیے گا, ابو ہریرہ کہتے ہیں جیسے ہی میرے قریب آئے میں نے حضرت عمر سے کہا عمر مجھے ایک آیت کے بارے میں بتا دو نا. مخاطب کرنے کا مقصد تھا میرے چہرے کو دیکھیں, جغرافیہ کو محسوس کر کے پوچھیں کیا بنا کر بیٹھے ہو, ارے کھانا پینا نہیں کھاتے کیا. جیسے میں بہت سارے پتلے مجھے لوگوں کو کہہ دیتا ہوں کھانا نے تمہیں کھایا ہے, تم کھانا کھاتے ہو, میں کبھی بھی بول دیتا ہوں. نوٹ کیجیے گا, حضرت ابو ہریرہ نے جب حضرت عمر سے کہا آیت کے بارے میں بتائیے, تو حضرت عمر کی اچھا فیض نبوت کا اظہار دیکھیے. عمر فاروق ایسا کیوں کر رہے ہیں, صحابہ کی تو شان ہے, وہ تو کجاوہ کی طرف پانی اور کھانا لے کر چلتے تھے کہ کسی کی ضرورت ہو تو تکمیل کی جائے, لیکن یہاں دیکھ بھی نہیں رہے ہیں, لگتا ہے اللہ سے بھی بات کر لیے ہیں, مصطفیٰ سے بھی بات کر لیے ہیں. نوٹ کیجیے گا, کیونکہ آج دینے والا جو ہے وہ تو دے گا اور امت کے لیے ایک دلیل دے گا. میں دے دوں گا تو ہاں وہ تو صحابہ کی بات کی, یہ تو دنیاوی بات کی, یہ سب ضرورت شریعت میں کسی کو ایڈ نہیں کرنا چاہیے, اینٹی نہیں بولنی چاہیے. لیکن عمر فاروق نے کہا اس آیت کا مطلب یہ ہے اور بول کر کے چلے گئے. اتنا غصہ آیا اندر ابو ہریرہ کو, ارے اب تو جاؤ, ایسی سوچ ہی رہے تھے, اب تو امید ختم ہو گئی, اب تو امید ختم ہو گئی, اتنے دن سے آپ بھوکے ہیں, اب کیا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. بتائیے ڈالروں پر پلنے والے لوگوں کو بتاؤ کہ تم کھا پی کر کے کہہ رہے ہو اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو,
कायनात आती है। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद होने वाली है, आका तशरीफ लाने वाले हैं। तो अबू हुरैरा कहते हैं वाह वाह, अब तो मैं पूछूंगा भी नहीं, अब तो मैं मांगूंगा भी नहीं, ये तो दिल के राजों को भी जानते हैं, ये तो खुद से पूछेंगे, ये अब मैं नहीं पूछूंगा। चुनांचे मुस्तफा जब आते हैं उस राह से मुस्तफा की का जब गुजर होता तो एक शेर में सुनो, बड़ी मोहब्बत से जुमला दे रहा हूँ, कुछ इस तरह से मेरा पढ़ के मुद्दा पूछा, अबू हुरैरा के दिल की बात बोल रहा हूँ मैं, इस तरह से क्या बात है, मेरा पढ़ के मुद्दा पूछा, छलक पड़े मेरी आंखों से गौहरे मासूम। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। आका ने जब पूछा ए अबू हुरैरा क्या बना कर रखे हो, माशाअल्लाह का तेरा हाल क्या है, कैसे चेहरे हैं, तो अबू हुरैरा रो कर कहने लगते हैं या रसूल अल्लाह, आप तो मना कर दिए थे तौहीद और रिसालत की ताईद की दुनिया में बसने वाले अबू हुरैरा से कुछ सीख। ओढ़नी ओढ़कर तकरीर करना बड़ा आसान है, लेकिन फैज़े नबूवत का साया लेकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा है, रो रो कर कह रहे या रसूल अल्लाह, अबू बकर भी आए चले गए, उमर भी आए चले गए। मुस्तफा मुस्कुरा रहे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं, उनको तो जाना ही था, उनको तो जाना ही था। नोट कीजिएगा, अबू हुरैरा कहते हैं या रसूल अल्लाह 11 दिन से 7 दिन से बहुत दिन से भूख से आपने तो मना फरमा दिया था कि किसी से मांगना नहीं, आपके कहने की वजह से मैंने मांगा नहीं है, मैंने मांगा नहीं है। 1 महीना रियाल खत्म हो जाए फौरन जमात को कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ मुस्तफा जाने रहमत की तारीफ ये रिसालत देखो, एक मर्तबा मुस्तफा ने कह दिया है मत मांगना, ये है तौहीद और रिसालत की रंगदारी, नहीं मांग रहे हैं। मुस्तफा ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद लेकर गए, और ले जाने के बाद वो मुस्तफा जो खुद पेट पर पत्थर बांधे, वो मुस्तफा जो खुद खाने के लिए ज़ाहिरी तौर पर न रखे। नोट कीजिएगा, ये सब देख करके बहुत सारे जुमले कसे गए हैं। चुनांचे अबू हुरैरा को कहते हैं रुक जाओ यहीं पे, मैं जरा आयशा के घर जाता हूँ, और जाकर इरशाद फरमाते हैं अल इंदक मिन ताम, आयशा खाना पीना कुछ है घर में। अबू हुरैरा बहुत दिन से नहीं खाए हैं, तो आयशा अपने हिसाब से कहती है आपको तो मालूम है 7 दिन से चूल्हे वगैरह जले नहीं है, हांडी वगैरह चढ़ी नहीं, आपको तो अच्छे से मालूम है। अच्छा मुस्तफा जाने रहमत, ऐसा नहीं कि पंखा देखते हैं तो खुशी करने के लिए, ऐसा नहीं है प्यारे, बच्चों से सुनना मुस्तफा जाने रहमत ने कहा कि ठीक है। जब जाने लगे इतने में आवाज देती है हाँ या रसूल अल्लाह, एक अंसारिया ने मुझे एक प्याला दूध गिफ्ट किया है, वो मौजूद है, कहा ले आओ वही काफी है। सुभान अल्लाह, कहा ले आओ वही काफी है। मुस्तफा जाने रहमत ने वो कासा लिया, वो एक प्याला दूध लिया और कहा अबू हुरैरा कितने दिन से नहीं खाए पिए हो, अब आप बताइए 1 गिलास पानी से खाना पूछेगा आपका, प्यास बुझेगी आपकी, पेट खत्म होगा आपका, नहीं। अबू हुरैरा को कहते हैं अबू हुरैरा कितने जने हैं असहाबे सुफ़ा, कहते या रसूल अल्लाह मेरे को लगाकर 70 जने हैं। तो ऐसा करो, हो सकता वो लोग भी नहीं खाए होंगे, क्योंकि तुम जब नुमाइंदे हो तो नहीं खाए हो, तो हो सकता वो भी नहीं खाए पिए होंगे, उन सबको बुला लो। अबू हुरैरा देखिए, गौर कीजिए, आज हम भी थोड़ा बहुत कभी कभी परेशान हो जाते हैं, इतना नमाज पढ़े, इतना हज करे, इतना ज़कात किए, वलियों के आस्थाने पे गए, कुछ मुरादें नहीं पूरी हो रही है प्यारे, कुछ मुरादें ऐसी होती हैं जो अल्लाह आपको दिखाता नहीं है, वो इसलिए सेव करके रखता है कि उसको मैदान महशर में जब जाहिर करेगा तो तुम अपने दिल से बोलोगे काश सारी नेमतें खुदाबंदी यही मिलती तो अच्छा था, यही मिलती तो अच्छा था। अगर दे दे उसका करम है, ना दे तब भी उसका करम है, वो तुमसे ज्यादा जानता है, वो तुम्हारी मांग को, तुम्हारे आंसू को पसंद करता है। तुमको दे दे रोना बंद कर दोगे, तुमको नहीं दे रोते रहोगे, रोना रख दोगे। वली के आस्थाने से नहीं मिल रहा है तो मत देख, ये देख के वली के आस्थाने पे आने की रब की तौफीक तो जारी है, सुभान अल्लाह, सुभान रब की तौफीक तो जारी है। हज़रत अबू हुरैरा से जब कहा सबको बुला लिया मुस्तफा जाने रहमत के कहने पर, अबू हुरैरा कहते सबको बुला लिया। अब जानते हैं बुखारी शरीफ का जुमला है, कायदा और कानून ये है कि खिलाने और पिलाने वाले जो होते हैं वो आखिरी में खाएं और आखिरी में पिए, जो खिलाने वाले होते हैं वो आखिरी में खाएं आखिरी में पिए। अब बताइए हज़रत अबू हुरैरा इसी कायदे की बुनियाद पर 70 सहाबा में से आड़े लेकर के छुपने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं मुझे मुस्तफा न कहते पिलाने के लिए। 1 गिलास है, ध्यान दीजिएगा, 1 गिलास है, मेरे को अगर बोल दिया तो मैं पहले पीऊंगा नहीं, और किसको पिलाए तो खत्म हो जाता। ये ऐसा सोच के पता आ जाए बचड़ी छुपने लगे।
अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप अपनी बीवी से किनको मिलाओगे, आप अपने महबूब से किनको मिलाओगे, आप अपनी नेमत का दीदार किनसे करवाओगे, जिनको पसंद करोगे, जिनसे खतरा हो आप उनसे नहीं मिलाओगे। ये अल्लाह के महबूब हैं, तो इनकी बारगाहों में हमारा आना ये अल्लाह की तौफीक इसलिए है कि ये चाहते, अल्लाह पाक चाहता है कि ये मेरे महबूब है और मैं दिल से कोई खतरा नहीं महसूस कर रहा हूँ। मेरे महबूब का आस्ताना खुला हुआ। ये लोग दूर हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने से दूर हैं। तुम कहते हो पत्ता भी नहीं हिलता अल्लाह के इशारे के बगैर, तो तेरा पाँव क्यों नहीं हिल रहा है आस्ताने तक आने के लिए? अल्लाह नहीं चाह रहा है कि तुम मेरे महबूब से मिलो, क्योंकि खतरा है कि तुम जब तकलीफों में कहते हो तोड़ने की बात, तो मुमकिन है यहाँ भी चुराने की बात करना शुरू कर दो, ये खत्म कर दो, वो खत्म कर दिया जाए। अरे अल्लाह ताला की निशानियाँ और अल्लाह ताला की मतलब अज़मतों और अल्लाह ताला के मज़ाहिर जो आसमान और ज़मीन में है, वो अल्लाह की कुदरत के शाहकार हैं, उनको देखकर अल्लाह याद आते हैं। खुदाए पाक के बंदा महसूस करो। आप जरा बताइए, जितने भी लोग आए हैं बच्चों को छोड़कर, खुदा की कसम जब आप एंट्री किए होंगे कोई सामने नहीं भी होगा, तो क्या आपका दिल नहीं झुका सलाम करने पर? एकदम आप एकदम दिल से बोलिए। लेकिन आप जाइए किसी होटल में, आपका दिल झुकेगा। 5 स्टार होटल में आप जाइए, जब तक आपके कोई मानूस शख्स न दिख जाए तब तक आप उनसे सलाम नहीं करो, और सलाम भी ऐसे ही क्योंकि खाने वाली जगह है। लेकिन यहाँ जब सलाम के लिए आपका हाथ उठा है तो खुदा की कसम दिल भी झुका, और बोला नहीं किसी ने कि सलाम कर, रब की तौफीक है। आप जानते हो कि बंदों के